بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آج تک کوئی اس کی ایک زیر زبر کو بھی نہیں تبدیل کر سکا، اور آج تک جس نے بھی اس قرآن مجید کی توہین کا سوچا اس کا انجام دنیا نے دیکھا۔ قرآن مجید سے محبت کرنے والا بھی اس دنیا میں اپنا انجام دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر خوشیوں میں اور راحتوں میں رہتا ہے، اور قرآن مجید کی توہین کرنے والا، اس کے خلاف بکواس کرنے والا اس دنیا میں بھی اپنا عذاب اور اپنا انجام ضرور دیکھ لیتا ہے۔ حالیہ دنوں میں سویڈن میں ایک ملحد شخص نے سر عام قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا اور اس کی توہین کی، اور وہ ایسے مناظر تھے کہ ایک مسلمان کا دل دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اربوں مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اور یہ احتجاج اس قدر بڑا کہ حکومتی سطح پر بھی یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ سویڈن نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس چیز کو روکنے کے لیے اب قانون سازی کریں گے، کیونکہ سویڈن میں ہی قرآن مجید کو جلانے کی، قرآن مجید کی توہین کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو سویڈن نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ اب قانون سازی کریں گے کہ آئندہ کوئی شخص اٹھے اور قرآن کو نہ جلا سکے۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ سویڈن میں قرآن جلانے والا وہ ملعون ملحد شخص، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اگر یہ قانون بن گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ایک طرف تو اس کو مسلمانوں کا خوف ہے کہ مسلمان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میرا انجام بہت بھیانک کریں گے، اور دوسری طرف اس کو اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کے قانون سے اب ڈر لگنے لگا ہے۔ اب وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور اپنی ویڈیوز میں وہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواستیں کر رہا ہے کہ آپ یہ قانون نہ بنائیں، آزادی اظہار رائے کو نہ بدلا جائے۔ یہ ہر شخص کی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بول سکتا ہے، اس کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو میں آپ اس کی پریشانی دیکھ سکتے ہیں، وہ کس قدر پریشان اور خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے سے باقاعدہ اس کی پریشانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خوف زدہ ہے کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اس کی راتوں کی نیند کس قدر اڑی ہوگی۔ وہ ہر وقت اسی کیفیت میں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں میرا انجام کیا ہوگا۔ یہی اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا دنیا میں سکون چھین لیتے ہیں اور اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ آج تک جس نے بھی قرآن مجید کی توہین کی، اسلام کی توہین کی، نبی علیہ السلام کی توہین کی، کسی بھی چیز کی توہین کی، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ابو لہب کے بیٹے کا بھی ہے کہ جب وہ شام کے سفر پر جانے لگا تو اس کے باپ نے کہا کہ جانے سے پہلے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور اسلام کے خلاف اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ بکواس کر، اور پھر جا تاکہ تیرا یہ کارنامہ یاد رکھا جائے۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ بیٹا، ابو لہب کا وہ بیٹا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے اسلام کے خلاف بکواسیات کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تم پر چھوڑ دے۔ یہ بد دعا سنی تو وہ واپس آیا، اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے تو یہ کارنامہ دیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بد دعا دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ بد دعا دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اب تیرا انجام یہی ہوگا۔ خیر وہ اپنے سفر پر نکلا، شام پہنچا، وہاں پر جا کر ایک پادری سے ملے اور اسے بتایا کہ یہ میں نے کیا ہے اور آج میں یہاں پر ہوں تو میں کیا کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے؟ یہاں پر تو شیر ہی بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر وہ رات کو انہوں نے سونا تھا اور اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ کہیں شیر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ تو پھر ابو لہب نے قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کا مجھ پر یہ احسان ہوگا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ انہوں نے پھر اپنے سامان کی ایک ڈھیری لگائی، ارد گرد دائرہ لگایا اور بیچ میں درمیان میں اپنے بیٹے کو سلایا، اور اس کے ارد گرد سارے پہرے پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی شیر آ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ تو پھر رہتی دنیا نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک شیر آیا، اس نے قافلے کے ارد گرد جو حصار بنا کر کھڑے تھے اس کی حفاظت پر اس نے سب کے منہ سونگے، مگر اسے اپنا مطلوبہ شخص نہ ملا۔ پھر اس نے ایک ہائی جمپ لگایا،
وہ جو انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا تھا، دائرے کے درمیان میں سینٹر میں ابو لہب کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، وہ سیدھا اس کے پاس آیا، اس نے پھر اس کا منہ سونگا اور پھر اس نے کہا کہ یہی میرا مطلوبہ شخص ہے، مطلوبہ ملعون انسان ہے، پھر اس نے وہیں اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی وہ بد دعا پوری کی، اور ایک ملعون شخص کا، گستاخ شخص کا دنیا میں عبرتناک انجام ہوا۔ تو یہی حال آج سویڈن میں رہنے والے ہر اس شخص کا ہوگا جس نے قرآن مجید کی توہین کی، گستاخی کی، انشاءاللہ۔